پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا یہ مبارک مہینہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مقدس کے صدقے ہمیں حضور غوث اعظم کا حقیقی غلام بنائے۔ سرکار بغداد فرماتے ہیں کہ میرا مرید مشرق میں رہے چاہے مغرب میں، وہ جہاں کہیں سے مجھے پکارے گا وہیں سے میں اس کی مدد کروں گا۔ اور جو میرا مرید جو اپنے آپ کو میرے طرف منسوب کر دے، غوث پاک نے فرمایا جو اپنے آپ کو میری طرف منسوب کر دے، فرماتے ہیں وہ میرے مریدوں میں داخل ہے۔ اور یہ بات صبح قیامت تک آنے والے تمام میرے عقیدت مندوں کے لیے۔ حضور سے پوچھا گیا حضور آپ کا مرید کون ہے؟ سرکار بغداد فرماتے ہیں میرا مرید وہ ہے جو ایک کام بھی خلاف شرع نہ کرے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا یہ مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالی حقیقی معنوں میں ہمیں غوث پاک کا مرید بنائے، حقیقی معنوں میں۔ چونکہ ہم نے پیری مریدی کے مقصد کو نہیں سمجھا۔ پیری مریدی آج لوگ کرتے اس لیے ہیں یا تو اس کے پاس پیسہ آ جائے، یا وہ ایسی تلاش میں ہوتا ہے کہ مرید بن جاؤں گا پیسے آئیں گے، یا وہ مرید اس لیے بنتا ہے کہ اس کی پریشانیاں دور ہو جائے۔ مرید بننے کا مقصد اصل یہ ہے کہ وہ اپنے شیخ سے رب کا قرب حاصل کرے، اپنے شیخ کے ذریعے جو ہے وہ اپنے رب کا قرب حاصل کرے۔ یہ مرید بننے کا اصل مقصد ہے۔ اور لوگوں نے نہ پیری مریدی کے اصل مقصد کو سمجھا، نہ ہم نے اسے سمجھنے کی کوشش کی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مرید بن گئے یا ہم نے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، اب ہمارا سارے معاملات، اب ہمیں کوئی کسی چیز کی فکر نہیں ہے۔ یاد رکھیں ایمان جو ہے یہ خوف اور رجا دونوں کے درمیان ہے۔ مکمل طور پر خوف یہ بھی مکمل ایمان کی علامت نہیں، اور صرف امید پر بیٹھے رہنا اور خوف سے کے تعلق سے آخرت سے بے خوف ہو جانا یہ بھی مکمل ایمان کی علامت نہیں۔ حضرت سرکار علامہ ابن جوزی یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ دوران طواف میں نے خانہ کعبہ کے دیوار سے لپٹے ہوئے ایک شخص کی آواز کو سنا جو زار و قطار رو رہا تھا، اور وہ اپنے رب سے یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ میری خطاؤں کو معاف فرما، اگر میرا کوئی عمل تیری بارگاہ میں قبول نہیں ہے تو مجھے قیامت کے دن اندھا اٹھانا تاکہ اپنے دوستوں کے سامنے مجھے شرمندگی کا احساس نہ ہو، اور اے اللہ اگر تو مجھے پکڑے، میری پکڑ فرمائے اور مجھے
مجھ پر عذاب کرے تو یہ تیرا عدل ہے کہ میں تھا ہی اسی قابل، مگر اے مولا تو مجھ پر اپنا، یہ تیرا عدل ہے کہ میں تھا ہی اسی قابل، مگر اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سائل ہوں، میں اس قابل نہیں کہ میرے ساتھ میں عدل کا معاملہ ہو، اے اللہ مجھ پر اپنا فضل فرما۔ ابن جوزی فرماتے ہیں میں نے قریب جا کر دیکھا تو وہ نوجوان، وہ شخص، وہ بزرگ کوئی اور نہیں بلکہ وہ شیخ عبدالقادر جیلانی تھے، یہ حضور غوث پاک تھے۔ بتاؤ پیروں کے پیر کا معاملہ، بڑے پیر دستگیر جن کے ایک اشارے سے نہ جانے کتنے قیامت میں ایک اشارہ پا کر جنت میں داخل ہو جائیں گے، کتنے گنہگاروں کو اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائے گا۔ ان کا خود کا عالم یہ ہے، اور آج ہم مرید ہوئے ایسے بے خوف ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری ہی نہیں۔ یاد رکھیں مرید اپنے پیر کے ہاتھ میں ایسا ہے جیسا مردہ بدستے زندہ۔ پیر کا کام غسال کا ہوتا ہے، وہ اپنے مرید کو سنوارتا ہے اور اپنے پاس نہیں رکھتا، آگے بھیجتا ہے، یعنی وہ اپنے رب سے اس کو قریب کرتا ہے۔ تو پیری مریدی کرنے کے بعد میں اپنے اندر اگر تبدیلی پاؤ تو سمجھو کہ سرکاروں کا فیضان مجھ پر ہو رہا ہے، یعنی اپنی زندگی میں انقلاب پاؤ۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ رسمن ہم نے ہاتھ میں ہاتھ تو دیا، مگر ہمارے اعمال ایسے ہی ہوتے ہیں کہ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم کو فیضان نہیں مل رہا ہے، فیض حاصل نہیں ہوا۔ تو یاد رکھیں کہ آپ نے شریعت کی پابندی ہی نہیں کی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی شریعت کی پابندی کا عالم یہ تھا کہ زندگی میں کوئی تہجد آپ کی نہیں قضا چھوٹی نہیں، قضا نہیں چھوٹی نہیں۔ شریعت مطہرہ پر ایسے کاربند تھے، خود فرماتے ہیں پہلے شریعت کا عالم بن پھر طریقت میں قدم رکھ، پہلے شریعت کا عالم بن۔ آج حال یہ ہو گیا ہے ہماری قوم کا کہ جس نے ہاتھ میں 10 انگوٹھی پہن لی، جس نے لمبے بال رکھ لیے، جس نے کوئی ایسی بات کہی جو اسے نہ پتہ تھی، یا پھر جس نے کوئی شریعت کے خلاف بات کی، وہی سب سے بڑا پیر ہوتا ہے۔ مگر سمجھے غوث پاک سے بڑا پیر دنیا میں کوئی نہیں۔ غوث پاک کے شریعت پر عمل کا عالم یہ ہے، خود فرماتے ہیں پہلے شریعت کا عالم بن پھر طریقت میں قدم رکھ۔ بتاؤ آپ جو اندھی تقلید کرتے ہو، کسی کے پیچھے بغیر اس کو شریعت کے پیمانے میں ناپے بغیر اس کے پیچھے چلتے ہو، آپ بتاؤ کہ آپ اس پیر کو مانو گے کیا غوث پاک کو مانو گے؟ لہٰذا غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے فرمودات پر عمل کرو۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے معیار جو ہمیں دیا ہے وہ شریعت ہے، بتا دیا ہے کہ سب کو شریعت پر جانچو، شریعت کے خلاف پاؤ تو اس سے دور ہو جاؤ۔ یہ غوث پاک کا فرمان، یہ غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی تعلیم، یہ غوث پاک رضی اللہ تبارک۔ اب اس سے ہٹ کر کوئی دنیا میں آ جائے اور اس کے خلاف بات کرے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ آج کل یہ ہو گیا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں پیر صاحب کا بیٹا ہے یا فلاں بزرگ کا بیٹا ہے، تو ہم اس کے خلاف نہیں جا سکتے۔ میں نے کہا ہم خلاف جانے کی بات نہیں کرتے، مگر اگر بیٹا باپ کے
طریقے پر ہوگا نا تبھی اس کے پیچھے چلنا. غوث پاک ہے ٹناٹن سنی ہے نا. غوث پاک نے رافضیوں کا رد کیا. اب آ کر کوئی اپنے آپ کو ان کا بیٹا بتائے اور پھر کہے کہ شیعوں کے ساتھ میں کھانا کھایا جا سکتا ہے, رافضیوں کے ساتھ میں کھا سکتے ہو, ان کے ساتھ میں اٹھ سکتے ہو, اور پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرے, تو بتاؤ یہ بیٹا غوث پاک کا بیٹا ہونے کا حق ادا کر رہا ہے؟ نہیں. تو اب اس کے پیچھے نہیں چلنا ہے, اس بات کو سمجھیں. غوث پاک کے فرمان سے ہٹا تو اب اس نے ساری نسبتیں پسے پشت ڈال دی. اسی طرح سے کسی بزرگ کا بیٹا, وہ بزرگ اگر مسلم تھے اور سب جانتے ہیں کہ وہ بزرگ تھے, اب اس کے خلاف وہ کوئی بات کرے. حضرت عبد القدوس گنگوہی رضی اللہ تبارک و تعالی, یہ سلسلہ صابریہ کے بہت بڑے شیخ ہیں. چونکہ بات آئی تو میں بات عرض کر دوں کہ حضرت صابر مخدوم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے ہمارا خاص خاندانی رشتہ ہے. صابر پاک سرکار غوث پاک کے بڑے بڑے صاحبزادے سیدنا عبد الوہاب جیلانی کے بیٹے حضرت عبد الرحیم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں. غوث پاک کے سگے پر پوتے ہیں. حضرت عبد الوہاب کے بیٹے حضرت عبد الرحیم اور ان کے بیٹے صابر مخدوم. اس اعتبار سے ہمارا رشتہ کہ صابر مخدوم کے والد حضرت عبد الرحیم, حضرت عبد الرحیم کے بھائی بڑے بھائی حضرت سید سلیمان ابو الفتح سلیمان جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت ابو الفتح سلیمان جیلانی کی اولاد میں ہمارا سلسلہ. صابر پاک کے بڑے ابا یعنی تایا ان کی نسب میں. تو اب بات کیا ہوتی ہے نا, لوگ کہتے ہیں مسلک پتہ چلے گا جب کھل کے بات ہے نا, مسلک پتہ چلے گا جب کھل کے بات ہو, ہم تو رضا کے ساتھ ہیں تم کس کے ساتھ ہو. ایک کہنے لگا مسلک پتہ چلے گا جب کھل کے بات ہو, ہم تو علی کے ساتھ ہیں تم کس کے ساتھ ہو. تو میں نے کہا تمہاری زبان سے باتیں ٹھیک نہیں لگتی, اس لیے کیونکہ اپنے منہ کو لگام دو. علی والے جو ہوتے ہیں وہ معاویہ کو گالیاں نہیں دیتے, سمجھے. علی والے حضرت معاویہ کو گالیاں نہیں دیتے. تو میں نے پھر کہا مسلک سمجھ سکے نہ تم کیا کھل کے بات ہو, مسلک سمجھ سکے نہ تم کیا کھل کے بات ہو. پوچھو علی سے, پوچھو علی سے یہ بھی کہ وہ کس کے ساتھ ہے, پوچھو علی سے یہ بھی کہ وہ کس کے ساتھ ہے. تو صابر مخدوم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ, صابر کلیہ صابر مخدوم وہ بزرگ, اب خاندانی رشتہ ہم نے بتا دیا. حضرت عبد القدوس گنگوہی یہ حضرت سراج الامہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی اولاد میں ہے, سمجھے. 300 سال بعد جب آپ نے بہت لمبا طویل واقعہ ہے, بعد میں صابر مخدوم کے آستانے پر انہی کی اولاد جو ہے وہ سجادگی پر آئی, جو جب تک ٹھیک رہتا ہے, کیونکہ ہوا یہ ہے کہ زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کا نشے میں, سمجھے. اب کوئی اٹھ کر آئے اور یہ کہے کہ میں صابر مخدوم کی بارگاہ کا سجادہ ہوں, یا فلاں کی بارگاہ کا سجادہ ہوں, یا فلاں کی بارگاہ کا سجادہ ہوں. میں نے کہا سجادگی بزرگوں کی بزرگی مسلم ہے, مگر اگر بات عقیدہ اہل سنت کے خلاف کرو گے نا تو ہم تمہارے خلاف آئیں گے, ہم تمہارے خلاف ضرور آئیں گے.
ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ تو کس کی بارگاہ کا سجادہ ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ اس بارگاہ کی عظمتیں اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ تیری زبان سے جو ہے وہ عقیدہ اہل سنت کے خلاف بات کی جائے۔ تو آگے کہنے لگے حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخیاں کی۔ میں نے کہا بے پڑھے لکھے تو صرف دھاگے باندھ اور مور پن کیا مور چھلے کیا ہوتا ہے، مور چھلا وہی باندھ، وہی کام کر اور نذرانے لے اور خاموش بیٹھ۔ یہ منصب تیرا نہیں ہے کہ اس عقیدے کے معاملے میں بولے۔ لوگ تیرے ہاتھ چومتے نا، اسی میں خاموش رہے، اسی میں اپنی عافیت منا۔ عقیدے اہل سنت کے معاملے میں اگر بولے گا تو یاد رکھنا صابر مخدوم کے غلام ابھی زندہ ہے، کہ وہ عقیدہ اہل سنت کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کی جائے گی۔ پھر ہوگے کہیں کے بھی کوئی سجادہ، سجادگی کسی بزرگ کی بارگاہ کا کوئی مقدس عقیدے پہ، ان بزرگ کے عقیدے پر ہے تو ان کی جوتیاں ہمارے سر آنکھوں پر۔ یہ نظریہ پہلے بنائی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، آیا کوئی ہاتھ گئے باوا آئے چھات چومے بھاگ گئے، پیچھے پڑ گئے، باوا کے پیچھے پڑنا ہے، باوا کے پیچھے پڑنا ہے۔ حضور حسن العلماء فرمایا کرتے تھے مجھے ان ہاتھ چومنے والوں سے ڈر لگتا ہے۔ ابھی میرے سامنے تو میرے ہاتھ چوم رہے، میرے پیٹھ پیچھے ہی میرے تعلق سے کیا کہیں میں نہیں جانتا۔ آپ سے کوئی آتا تھا کہ حضور تعویذ دے دیجیے، تو کیا ہو رہا ہے، کہتے تھے کہ حضور پیٹ میں درد ہوتا ہے، فرماتے تھے جاؤ ڈاکٹر کو۔ پھر بھی کوئی کہتا تھا کہ تعویذ دے دے تو فرماتے تھے میں گجرات کا باپو نہیں، کچھ ہوا ہے تو کسی نے کر دیا تو تعویذ لے لی، یہ پلا دیا تعویذ لے لو پی جاؤ، وہ مرض بڑھتا ہے، وہ نہیں ہوں میں۔ کہ آج کل حالات بھی ایسے ہو گئے، باپوؤں کا دور، اس لیے میں ان سے کہتا ہوں کہ مجھے باپو میں کام کر کے باپوؤں کا دور، کچھ ہوا کسی کو مرض تھا، اب وہ مرض میں اس نے باپو نے تعویذ دی، کہتا ہے نہیں باپو نے کہہ دیا ہے تو تعویذ ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے، مگر یاد رکھنا جو علاج جس کا ہے وہ اسی سے کروائیں۔ اور پھر پہلے دیکھو کہ تعویذ دینے والا کتنا پابند شرع ہے۔ اگر یہی تعویذ مفتی اعظم کے قلم سے ہونا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یقینی طور پر شفا ملے گی، کیونکہ لکھنے والی ذات ویسے پابند ہے۔ اب ہاتھ میں 10 انگوٹھیاں پہنے، عورتوں کے ساتھ بے پردہ بیٹھے، ان کے ہاتھ سے پیر دبوائے اور پھر باپو سے کہے کہ تعویذ میں اثر پیدا ہو، تو کہنا باپو صاحب اپنی باپوگیری اپنے پاس رکھیں۔ تو ایسے لوگ بھی آئے جو یہ کہتے ہیں، سرکاروں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم فلاں بارگاہ کے سجادے ہیں۔ میں نے کہا سجادے ہو تو اپنی جگہ پر ہی رہنا، اہل سنت کے عقائد میں اگر گھسو گے نا، اس کے اندر اس عقائد کے درمیان اپنی باطل عقائد کو لاؤ گے نا، تو پھر یاد رکھنا امام احمد رضا کے غلام ابھی زندہ ہے، غوث پاک کے غلام ابھی زندہ ہے، تمہیں پھاڑنے میں بھی آسرا نہیں کریں گے۔ یہ دیکھیں آپ پہلے کس کے پیچھے چلنا ہے، ہر ایک کے پیچھے آنکھ بند کر کے نہ چلے۔ عقیدے کی جہاں پر بات ہو سب سے پہلے عقیدہ پوچھے، عقیدہ کیسا ہے، عقیدے میں اگر مضبوط ہے پھر وہ کسی سلسلے سے تعلق رکھتا، کوئی سلسلے سے، کسی سلسلے سے، مگر عقیدے میں وہی عقیدہ ہے جو عقیدہ غوث پاک کا تھا، جو عقیدہ غریب نواز کا تھا، جو عقیدہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا تھا، جو عقیدہ شاہ برکت اللہ عشقی ماہرہوی کا تھا، جو صابر مخدوم کا تھا، محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا تھا۔ اگر وہی عقیدہ ہے جن عقائد کو اس دور میں اگر ان تمام باتوں کو سمیٹ لیا جائے تو مختصر میں اس کو کہیں گے مسلک اعلیٰ حضرت۔ عقائد میں اگر مسلک اعلیٰ حضرت کے ہیں مطابق ہے تو پھر اس کے پیچھے چلنے میں حرج ہے، مگر جہاں عقیدہ اہل سنت سے ہٹی ہوئی بات کی تو پھر ضرور قریب جانے سے پہلے سوچنا، کہ بولے ہم فلاں جگہ کے سجادہ ہے، میں نے کہا سجادہ ہو، سجادہ بن کر رہو،
اور عقیدہ اہل سنت پر رہو. تم سجادہ ہو، بولے ہماری تقلید کرنا. میں نے کہا تم اب تعظیم ہے، کسی بزرگ کی بارگاہ سے نسبت رکھتے ہو، تعظیم کریں گے، واجب التقلید نہیں ہوگی، تقلید نہیں کی جائے گی. تعظیم بھی تب تک جب تک عقیدہ اہل سنت سے لگے ہوئے رہو گے. عقیدہ اہل سنت کے خلاف کوئی بات کرو گے تو تمہاری تعظیم نہیں کی جائے گی. اس لیے لوگ چڑھتے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو کام نہیں، صرف جو ہے وہ لڑانے کے کام کرتے ہیں. میں نے کہا لڑانے کے کام نہیں کرتے ہم لڑانے کے کام نہیں کرتے. تم جو فتنہ پھیلاتے ہو اس کو ظاہر کرتے ہیں. ہم کسی کو، لوگ کہتے ہیں آپ سب کو کاٹتے ہیں. میں نے کہا ہم نے کسی کو کاٹا نہیں، جو کٹ گیا اس کو بتاتے ہیں. اہل سنت کسی کو کاٹتا نہیں ہے. بولے اعلیٰ حضرت کے ماننے والے سب کو، میں نے کہا سب کو کاٹتے ہی نہیں ہے. کس کو کاٹا؟ کٹا خود ہو. عقیدہ اہل سنت سے دور ہوا، اس کے خلاف بات کی، تو اب ہم نے ظاہر کیا کہ اس کا عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہے. سمجھے؟ ویسے لوگ بھی آئے کہ جو سرکاروں کی شان میں کھلم کھلا گستاخیاں کرتے ہیں، مگر ہمارے لوگ آنکھ بند کر کے ان کے پیچھے چلتے ہیں. تو ہوشیار رہیں، ہوشیار. ایسوں کے پیچھے چلنے سے بچیں. سمجھے؟ بزرگوں کا نام لے کر اگر تعلیمات بزرگوں کے عقائد کے خلاف پلا رہا ہے نا، تو پھر اس کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے. اٹھا کر پھینک دو اپنے جماعت سے، اپنے ماحول سے ایسے لوگوں کو جو اہل سنت کے عقیدے کے خلاف بات کریں. ایسوں کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض آئے، ایک آ کر کہنے لگا، بہت پہلے میں نے یہیں پر میٹھی کھاڑی میں ایک نام نہاد پیر کا بہت پہلے رد کیا تھا. یہاں پر آصف بھائی وغیرہ ہو گے تو ان کو جانتے ہوں گے. تو تب وہ زندہ تھا، تو بعد میں آ کر کہنے لگا جاہل. اب وہ چٹکا ایسا لگا اس کو میری بات کا. میں نے تو عقائد اہل سنت بیان کیے تھے اس میں، تو آنے کے بعد میں اس کو چٹکا ایسا لگا کہ کہنے لگا. پھر بعد میں یہیں پر میٹھی کھاڑی میں اپنے 25 مریدوں کو لے کر اس نے اسٹیج لگایا تھا. سمجھے؟ سمجھدار کو اشارہ کافی. سمجھے؟ 25 مرید، جس کے پورے محلے مرید تھے. اعلیٰ حضرت سے بغض رکھا، مرید بھی 25 ہو گئے، اس سے بھی کم ہو گئے. سمجھے؟ تو یہ حال تھا. تو اس میں آ کر کہنے لگا کہ غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ، میری مخالفت میں وہ کہنے لگا غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلسلہ نسب آگے ہی نہیں بڑھا. وہ جاہل بول رہا ہے. میں نے کہا بس تیری خباثت تجھے جو ہے وہ تیرے مرنے کے لیے اور تجھے غوث پاک کی بارگاہ کا غدار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو نے یہ کہہ دیا. سمجھے؟ تو نے ایک تنہا اگر میری مخالفت کرتا نا تو بات سمجھ میں آتی تھی، مگر تو نے ان تمام بزرگوں کا انکار کیا جو غوث پاک کی اولاد میں. تیری بربادی کے لیے اتنا کافی ہے. میں نے کہا تو ایسے لوگ تو بعد میں ایسے ہنگامے کرتے ہیں. میں نے کہا تمہیں برا کیوں لگتا ہے؟ کہا ہمارے خلاف بیان کر دیا. بعض لوگ آتے بولے ہمارے پیر کے خلاف بیان کیا. میں نے کہا ہم نے پیر کے خلاف بیان نہیں کیا ہے، پیر کے اندر جو غلط باتیں تھی اس کے خلاف بیان کیا ہے. تو بولے نہیں ہمارے پیر کے خلاف. میں نے کہا ہم نے جو بات بیان کی وہ تیرے پیر کے اندر ہے خلاف شرع؟ تو کہنے لگے ہاں. تو میں نے کہا پھر تیرے ہی پیر کے خلاف کیا. شریعت کے خلاف جو بھی آئے گا اس کو سجایا نہیں جائے گا، اس کو سر پہ نہیں رکھا جائے گا، بلکہ لوگوں پہ اظہار کیا جائے گا اس کا کہ یہ خلاف شرع کام کر رہا ہے اور اس کا عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہے. تو اب اس کو ظاہر کرنا ہوگا. اور یہ علماء اہل سنت اور اس ممبر کا یہی تقاضا ہے. یہ ممبر جو ہے نا جہاں پہ مولانا صاحب بیٹھے ہیں، اس ممبر کا تقاضا یہی ہے، ورنہ ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کا حق کیوں نہیں ادا کیا. تو مسجد میں ممبروں سے رد ہوگا اس ہر غلط بات کا جو شریعت کے خلاف ہے. اس ہر بات کا رد ہوگا جو اہل سنت کے عقائد کے خلاف بات کرے گا، اس ہر شخص کا رد ہوگا. اب جو برا لگتا ہے جس کو، وہ یہ سمجھے کہ اس کے اندر یا اس کے پیر کے اندر یہ کمیاں موجود ہیں. ہم نے کسی کو بے نقاب نہیں کیا، وہ خود سامنے آیا، ہم نے صرف بتا دیا ہے کہ یہ ایسا شخص ہے. تو ایسے لوگوں سے بچیں.
انشاءاللہ بچیں گے آپ لوگ؟ مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہیں۔ اور ایک بات تقریر تو یہ کرتے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے متعلق ہم نے کل یہ بات کہی، میں اس کی وضاحت آج کر دوں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا میں نے کہا تھا کہ جو ذاتی نام، میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی، وہ اگر ہمارے خاندان میں یہ بات ہمارے بزرگوں سے چلی آئی تو اس نام لینے کا کوئی عادی ہوگا نا، تو ڈر ہے کہ اس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا۔ لوگوں میں یہ مشہور ہوا کہ اس نام بولے لوگ اٹھتے بیٹھتے غوث پاک کا نام لیتے، تو یہ غوث پاک کا نام لینا یہ ان کا ذاتی نام نہیں، ان کا ذاتی نام عبد القادر ہے، سمجھے؟ غوث پاک کا اسم ذات جو ہے وہ عبد القادر ہے، تو اس نام کو بے وضو لینے سے بچے، بے وضو لینے سے بچے۔ یہ ہے اس کی عظمت کو ظاہر کرنا۔ بتاؤ افریقہ میں اعلیٰ حضرت سرکار نے غوث پاک کے نام کے تعلق سے فرمایا کہ کسی نے پوچھا کہ غوث پاک کا نام لے کر انگوٹھا اگر کوئی چومے تو کیا ہوگا؟ فرمایا یہ اصل تعظیم حضور علیہ السلام، یہ اصل تعظیم غوث پاک کا نام لے کر چوما جائے گا۔ بتاؤ افریقہ کے صفحہ 97 پر یہ بات موجود ہے۔ تو یہ بات یہ ہے کہ غوث پاک کی عظمت اور بزرگی کو ظاہر کرنے کے لیے کہ غوث پاک کی عظمت اور بزرگی کیا ہے، کہ آپ کس منصب پر فائز ہیں۔ بزرگوں نے ان کا نام بھی بے وضو لینے سے منع فرمایا، تو یہ اس وجہ سے بھی کہ غوث پاک کے نام کی عظمت اور بزرگی کا یہ عالم ہے، تو حضور علیہ السلام کے نام کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی عظمت اور بزرگیوں کو کس طرح سے اس کا خیال رکھا جائے، کس طرح سے اس کی تعظیم کی جائے، یہ اور بدرجہ ادب کے ساتھ میں اور وضو کی حالت میں ہی سرکاروں کا نام لیا تھا، بلکہ بزرگوں نے فرمایا کہ اپنے آقاؤں کا نام بھی وضو کی حالت میں لو، بے وضو لینے کے عادی نہ بنو، کہ یہ بھی ایک قسم کی بے ادبی ہے، بے ادب بے وضو لینے کے عادی نہ بنو۔ تو پھر تو غوث پاک، تو پھر لوگ کہتے ہیں درود پاک، تو میں نے کہا درود پاک بغیر وضو پڑھا جا سکتا ہے مگر پڑھنا نہیں چاہیے، کوشش کریں کہ باوضو ہو کر پڑھے تو حرج نہیں ہے مگر کوشش کریں، کیونکہ بارگاہ رسالت کا ادب یہ تقاضا یہ ہے کہ ادب اس کے اندر وضو کے ساتھ تقاضا یہ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ادب کے ساتھ وضو کے ساتھ حضور کے اوپر درود بھیجا جائے۔ پڑھنے میں حرج نہیں مگر وہ شخص یہ جانے کہ کس ذات کا نام لے رہا ہے، اس لیے وہ ادب کریں، وضو کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اسی طرح سے حضور غوث پاک کا نام بزرگوں نے اس لیے تاکہ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ حضور کہ کوئی غوث پاک کو نہیں مانتا تو سنی نہیں رہے گا، بڑی بحث لمبی طویل جو سوال ہے، طویل سوال کیا گیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ نہ ماننے سے سنی نہ رہنا، سنی اس کا بنیاد کا انکار نہیں ہے، ضروریات دین کا انکار کرنے والا کافی ہے، تو غوث پاک کو نہ ماننے والا سنی تو رہے گا مگر غوث پاک اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خصوص کا انکار نصوص کی طرف لے جاتا ہے، یعنی آج جس نے سرکاروں کا انکار کیا کل جا کر پھر دین کی کسی بنیاد کا انکار کرے گا۔ اس لیے ہمارے دین کی بنیاد جو ہے وہ ادب ہے، ادب کرتے رہیں، ادب میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں ہی پاؤ گے۔ تو کوشش یہ کریں کہ سرکاروں کا نام، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ کے پیر کا نام بھی آپ جب لیں تو وضو کے حالت میں لیں، تاکہ اس کی عظمت آپ کو پتہ رہے کہ ہم کس کا نام لے رہے ہیں اپنی زبان سے۔ اپنے مشائخ کا نام بھی وضو حالت وضو میں لیں، کوشش کریں نہ لینا، کوئی نہ لیا تو لے تو سکتا ہے مگر ادب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ حالت وضو میں اپنے بزرگوں کا نام لے۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو